محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارائی یا غوث اعظم میزنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ ممبر پر تشریف فرما علماء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ماشاءاللہ یہ سیدنا اویس طلعی کانفرنس یعنی جشن دستار بندی اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ منزل صلاۃ و سلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ سب لوگ پوری طرح بیدار ہیں، مگر کچھ لوگ بولنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ نوٹ تو کچھ لوگوں کے ہی پاس ہوتے ہیں مگر ہونٹ تو سب کے پاس ہوتے ہیں۔ نوٹ والے چلائیں مگر ہونٹ تو سب چلائیں۔ سب مل کر بولیے سبحان اللہ، سب کی آواز پھر ایک ساتھ بلند ہو۔ ویسے ہی سب بولتے ہیں اور ماشاءاللہ اناؤنسر واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ناظرین بہت محنت کر رہے ہیں یہ، اور جب پورے رنگے نقابت پر آتے ہیں تو پوری طرح خطابت کا جمال ظاہر اور مکمل محنت۔ یہ کہی چکے کہ علماء بے حد اخلاص والے ہیں، یہاں واقعی مخلص۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء، حفاظ، ائمہ کی اور آپ سب کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرات اب دیکھیں آپ سب بولیں گے کہ نہیں؟ دو تین شعر بلا ترنم۔ آپ حضرات کو ترنم کے شہدائی نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ کے شہدائی۔ توجہ فرمائیں۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے۔ رضا والے سب بولے سبحان اللہ۔ تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ سید صاحب آپ کی تو دعا کافی ہے۔ تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا۔ تکبیر
زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا، اور جن کے سینوں میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا، اور حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا، حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا، دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا، حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا، دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا۔ حضرات، نظام الاوقات کے مطابق مناسب موقع پر آپ ابھی فارغین کی دستار بندی کا منظر ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بچے جنہوں نے اپنے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنایا، ان کے سروں پر سجائی جائے گی دستار عزت۔ دنیا پوچھتی ہے ان بچوں کو قرآن کس نے پڑھایا؟ نام لیا جائے گا ان کے استاذ کا، ان کے استاذ کو کس نے پڑھایا؟ ان کے استاذ نے۔ انہیں کس نے پڑھایا؟ ان کے استاذوں نے۔ سلسلہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ نمبر آئے گا کہ انہیں پڑھایا تبع تابعین نے۔ تبع تابعین کو کس نے پڑھایا؟ تابعین نے پڑھایا۔ تابعین کو کس نے پڑھایا؟ صحابہ کرام نے پڑھایا۔ صحابہ کرام کو کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ نے پڑھایا۔ رسول اللہ کو کس نے پڑھایا؟ تو قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، رسول اللہ کو خدا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تعلیم قرآن کو؟ یہ تعلیم قرآن وہ تعلیم ہے کہ جس کا سلسلہ تابعین و صحابہ سے ہوتا ہوا رسول پاک تک، رسول پاک سے ہوتا ہوا خود پروردگار تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو قرآن پڑھایا، پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے رسول اللہ ہے، اور جو کتاب پڑھائی گئی وہ کلام اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ قرآن پڑھانے والا پروردگار بے مثال۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسی کی شان۔ تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ کوئی اس کا شریک، اللہ بے مثال ہے، اور اللہ کی عطا سے پڑھنے والے رسول اللہ بھی بے مثال۔ ایسے بے مثال کہ نہ پہلوں میں ان کی مثال، نہ اگلوں میں ان کی مثال کیا ملے گی؟ ان کی مثال کسی کو ہم نے پوچھا ان علماء کرام سے، آپ کو کہیں سرکار کی مثال ملی؟ یہ کہیں گے نہیں ہم کو نہ ملی، مگر بولنے والا بول پڑے گا ان علماء نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو مثال کہاں سے ملے گی؟ تو ہم نے کہا اب نہ ہم نیپال گنج والوں سے پوچھیں، اب نہ ہم دیوا والوں سے پوچھیں، اب نہ ہم بریلی والوں سے پوچھیں، نہ ہم کچھوٹا والوں سے پوچھیں، نہ مارہرا والوں سے پوچھیں، نہ پلگرام والوں سے پوچھیں، نہ کجمیر والوں سے پوچھیں، نہ بغداد والوں سے پوچھیں، نہ کربلا والوں سے پوچھیں، نہ نجف والوں سے پوچھیں، آئیے سیدھے سدرا والوں سے پوچھیں۔ ہم نے کہا ہے سدرا والوں جبرائیل، آپ نے تو ساری کائنات کو دیکھا، اولین کو آپ نے دیکھا، آخرین کو آپ نے دیکھا، اگلوں کو آپ نے دیکھا، پچھلوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے بادشاہوں کی بادشاہت دیکھی، آپ نے حاکموں کی حکومت دیکھی، آپ نے حکیموں کی حکمت دیکھی، آپ نے حسینوں کا حسن دیکھا، آپ نے کمال والوں کا کمال دیکھا، آپ نے رسولوں کی رسالت دیکھی، نبیوں کی نبوت آپ نے دیکھی، حضرت آدم
آدم کی ابوت آپ نے دیکھی، حضرت شیش کی معرفت آپ نے دیکھی، حضرت ادریس کی دراست آپ نے دیکھی، حضرت نوح کی شجاعت آپ نے دیکھی، حضرت ابراہیم کی خلت آپ نے دیکھی، حضرت اسماعیل کی قربانی آپ نے دیکھی، حضرت اسحاق کی رضا آپ نے دیکھی، حضرت داؤد کی خلافت آپ نے دیکھی، حضرت سلیمان کی شہنشاہیت آپ نے دیکھی، حضرت زکریا کی معصومیت آپ نے دیکھی، حضرت یحییٰ کی شہادت آپ نے دیکھی، حضرت یونس کی اجابت آپ نے دیکھی، حضرت شعیب کی ہدایت آپ نے دیکھی، حضرت عیسیٰ کی رفاقت آپ نے دیکھی، حضرت یونس کا اجابت آپ نے دیکھی، حضرت الیاس کا وقار آپ نے دیکھا، حضرت ہود کی محبت آپ نے دیکھی، حضرت جرجیس کی استقامت آپ نے دیکھی، حضرت یوسف کا جمال آپ نے دیکھا، حضرت موسیٰ کا جلال آپ نے دیکھا، حضرت عیسیٰ کا کمال آپ نے دیکھا۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے لیے دیکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حیدر تاج الشریعہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہمیں سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی، ہمارا رسول نے خود سوال کیا تھا، اے جبرائیل تم بتاؤ تم نے مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جب آقا نے کیا یہ سوال تو یہی بولے سدرہ والے زمانے جہاں کے ڈھالے سبھی میدان سان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہیں یک اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ دوسرے الفاظ میں کہیے توجہ فرمائے کہ جبریل سے پوچھا آقا کو تم نے تو زمانہ ہے کھانا، ہم سا بھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فردانہ؟ جبریل امین نے عرض کیا اے پیکر حسن جانانا، لم آتے نظیر و کفری نظر مجھلے تو نسل پیدا جانا، جب رات کو تاج پورے ہو سے ایک دن کو چاہے تو سارا جا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ کیسے بے مثال، حضرت آدم کو دیکھا دنیا نے صفی اللہ کہا، حضرت نوح کو دیکھا نبی اللہ کہا، حضرت ابراہیم کو دیکھا خلیل اللہ کہا، حضرت اسماعیل کو دیکھا نبی اللہ کہا، حضرت داؤد کو دیکھا خلیفۃ اللہ کہا، حضرت یوسف کو دیکھا صدیق اللہ کہا، حضرت موسیٰ کو دیکھا کلیم اللہ کہا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا روح اللہ کہا، مگر جب آمنہ کے اللہ کو دیکھا، جب دیکھنے والا حیرت میں ڈوب کر پکار اٹھا سلوہ کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، راجہ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے، تو بس عیب تداہی سے ہے بری، حیرات میرے چاہتا کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخاجی پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حیدر تاج الشریعہ، احمد مصطفیٰ سرکار کی عظمت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیسے بے مثال، ان کی شان بے مثالی کا کون کرے بیان؟ بے مثالی کی جھلکیاں دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیے، اعلیٰ حضرت کے فتوے پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قلم سے سیاہی نہیں نکل رہی، قلم سے علم و حکمت کے درجہ بن رہے ہیں اور اس نے رسول کی روشنی اٹھائی۔ اعلیٰ حضرت کو ایسے نہیں مان لیا ہم نے، ان کو مانا صرف عقیدت سے نہیں بلکہ حقیقت کی روشنی۔ ماشاءاللہ۔ اتنا لکھا ہے کہ دنیا کے کسی رائٹر نے اتنا لکھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ عالم یہ ہے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ، وہ اب جدید انداز میں چھپی، ان 1000 میں سے اس ایک کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کی ساری جلدیں اگر اکٹھی باندھ کر رکھ دی جائیں تو آپ میں کا کوئی جوان اکیلا انہیں اٹھا کر سر پر نہیں رکھ سکتا۔ ایک کتاب کی یہ شان ہے اور لکھی ہے 1000 سے زیادہ۔ دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھ کر
ہم کہتے ہیں کہ سنو، اعلیٰ حضرت جب لکھا کرتے تھے تو بریلی کا قلم ہوا کرتا تھا، مدینے کا اور اے نیپال کے سنی مسلمانوں، یہاں اس ملک میں جو سنیت کا فروغ ہے اور سنیت کا جو اجالا نظر آ رہا ہے، یہ ہندوستان کی خانقاہوں سے ہی نکلنے والے نور کی شعائیں اور خصوصیت کے ساتھ نیپال کی سنیت کی حفاظت اور یہاں سنیت کو پھیلانے کے لیے امام احمد رضا کی درگاہ سے امام احمد رضا کے جانشینوں نے وہ خدمات انجام دی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ گئے، مگر ان کے فیضان کے صدقے نیپال میں سنیت کے جلوے امام اہل سنت کے شہزادے، تاجدار اہل سنت، قطب عالم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مفتی اعظم کہ جن کے پاس بیٹھ کر کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے، کتنے وہابی دیوبندی توبہ کر کے سنی بن جاتے تھے، اور کتنے بے عمل سچی توبہ کر کے نیک عمل کے پیکر بن جاتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی اعظم نے یہاں سنیت کی حفاظت کے لیے بڑی محنتیں کی۔ سرکار مفتی اعظم جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے اس ملک میں، اور مفتی اعظم کی یہ خصوصیت ہے کہ جس علاقے میں مفتی اعظم نے قدم رکھ دیا وہ پورا علاقہ سنیت کی روشنی سے جگمگاتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی اعظم کے بعد نبی رہے اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم کے بھتیجے بھی، داماد بھی، تاج الشریعہ کے والد ماجد حضرت مفسر اعظم ہند، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں اس ملک کے لیے، اور ان کے بعد ان کے بڑے شہزادے حضور تاج الشریعہ کے بڑے بھائی حضرت ریحان ملت نے بھی یہاں سنیت کے لیے بہت محنتیں کی ہیں، اور اس مدرسے میں تو ان کی ایک یادگار بھی ہے۔ یہ رضا حال، اس کا سنگ بنیاد ریحان ملت ہی نے رکھا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ رضا حال اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ دارالعلوم فیض النبی ماں جو جامع مسجد میں قائم ہے، یہ رضا کے فیضان کا احساس سے جمیل ہے کہ اس کے ذریعے اس ملک میں سنیت کا اجالا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو رسول کونین کی شان بے مثالی کا کیا عالم ہے۔ امام احمد رضا آپ کو بتائیں گے، ان کے اشعار بتائیں گے، ان کے فتاوی بتائیں گے، آپ کا دل روشن ہو کر جائے گا، اور آپ پورا سینہ تان کر کہیں گے کہ واقعی ہمارے رسول جیسا نہ پہلوں میں نہ بعد والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بے مثال۔ اور جو قرآن اللہ نے انہیں پڑھایا وہ قرآن بے مثال، نہ زمینی کتابوں میں اس کی مثال، نہ آسمانی کتابوں میں اس کی مثال۔ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ دنیا کا ہر چراغ پرسکون ماحول میں چلتا ہے، مگر قرآن اس چراغ کا نام ہے جو آندھیوں کے طوفانوں میں جلا اور ساری دنیا میں اپنا اجالا پھیلا کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں آج بڑی آسانی سے مل جاتا ہے قرآن۔ یہ مدرسہ فیض النبی ہے، حضرت علامہ مولانا شریف القادری صاحب، ان کی سربراہی میں تمام اساتذہ کرام کی محنتوں سے مدرسہ فیض النبی میں تعلیم کا وہ سلسلہ جاری۔ بچے آتے ہیں، اور بھی مدارس ہیں، جگہ جگہ مدرسے، گاؤں گاؤں میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں، قصبے قصبے میں، اور عالم یہ ہے کہ دل والے مسلمان ساری سہولتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ سائے کے لیے چھت بھی ہے، ہوا کے لیے پنکھے بھی ہیں، کہیں کولروں کا بھی انتظام ہوتا ہے، فرش بچھا ہوا
ہے، روشنی کا اہتمام، کھانے کا بھی انتظام ہے، آؤ پوری سہولیت سے قرآن حاصل کرو۔ پلٹ کر دیکھو اس کتاب مقدس کے اس دور کو جب اللہ کے رسول نے اس کا چراغ روشن کیا تھا۔ تب اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو بتاؤ کون تھا قرآن کی حمایت کرنے والا؟ سرکار اکیلے، کوئی حمایتی نہیں۔ آج تم اسلام کے مستقبل سے مایوس ہوتے ہو، آج تو اتنے ہیں اسلام کے ماننے والے، قرآن کا جھنڈا اٹھانے والے، مگر جب سرکار اقرأ بسم ربک الذی خلق ان آیتوں کو لے کر غار حرا سے نیچے اترے تھے تو نہ کوئی ایمان والا تھا، نہ کوئی قرآن والا تھا۔ آپ سب قرآن ہاتھوں میں لیے آئے ہیں، اب میں دنیا میں قرآن کا اجالا پھیلاؤں گا۔ دنیا نے کہا تھا یہ اکیلا انسان کیا کرے گا، مگر حقیقت کیا رہی تھی، ان کو اکیلا مت سمجھنا، یہ دیکھنے میں اکیلی ذات ہے مگر اس کے پیچھے پوری کائنات۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بولیے آپ لوگ، بولیے سب زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں میں بول رہا ہوں، مائک کا رونا کیا رو جائے، بہرحال مائک والے نے جہاں تک ہو سکا بہتر کرنے کی کوشش کی، تو اس کا رونا رونے کی بجائے تھوڑا سا آپ بھی بولیے تاکہ میرے بولنے کا حوصلہ اور بڑھے، دل کو اچھی لگ رہی ہے بات، اثر کر رہی ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ اس ماحول کو دیکھو، انسان جب کوئی مشن لے کر چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے باپ اس کی حمایت کرتے ہیں، ماں کی محبتیں اس کی ہمتوں کو بڑھاتی ہیں، دادا کی عنایتیں اس کے حوصلے کو جوان کرتی ہے، اور خاندان کی پشت پناہی ہی اس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دلاتی ہے۔ مگر جب آمنہ کے لال نے قرآن کا چراغ روشن کیا تو کون ہے ساتھ؟ حضرت تشریف رکھ کر مجھے بیٹی تھے کہ ادھر سے نام محنت کرتا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، باپ جب دنیا سے چلے گئے، جب سرکار ماں کے چکم میں تھے اور 6 سال کی عمر تھی کہ ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا چلے گئے۔ دادا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو دنیا سر پٹک پٹک کر حیرت سے کہہ رہی تھی، مولا اپنے محبوب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، دنیا کو ایک نیا مشن دینا ہے، دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے، قرآن کی روشنی پھیلانا ہے، اسلام کے جھنڈے لہرانا ہے، ان کے سارے حمایتیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو قدرت کہہ رہی تھی تم ہماری حکمتوں کے راز کیا سمجھو، اگر باپ ہوتے، اگر ماں ہوتی، اگر دادا رہتے تو دنیا کہتی باپ کی حمایت سے قرآن کی روشنی پھیلا دی، ماں کی شفقتوں کے سائے میں قرآن کی روشنی پھیلا دی، دادا کی عنایتوں سے قرآن کا اجالا پھیلا دیا۔ اس لیے فیصلے قدرت یہ ہوا کہ سب کو اٹھا لیا جائے تاکہ دنیا جان لے کہ یہ قرآن کسی کی حمایت سے نہیں پھیلا، اپنی صداقت سے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کوئی نہیں، اور رہا خاندان، حکم ملا اپنے خاندانیوں کو دعوت دیجیے، پیغام پہنچائیے۔ سرکار نے پورے خاندان کو بلایا، خاندان بنو ہاشم جو عرب میں سب سے عزت والا مانا جاتا تھا، عرب میں جس کی بہادری کی دھاک تھی، جو کعبے کی قولیت جن کے پاس تھی، وہ خاندان بنو ہاشم۔ سرکار نے سب کو بلایا، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے چچیرے بھی ہیں، دوسرے خاندانی بھی ہیں، سب اکٹھے ہو گئے۔ آقا نے سب کو پہلے کھانا کھلایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور زندہ باد۔ کھانا کھلانے کے بعد پھر پیغام سنایا۔ آج سنی 11ویں کرتا ہے غوث پاک کی، 6ٹی کرتا ہے خواجہ کی، جلسے ہوتے ہیں دستار بندی کے، کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھاؤ اور پھر سنو اپنے دین کی باتیں۔ دنیا کہتی ہے یہ دین کی باتیں سنانے کے لیے کھانا کھلانا کس سے سیکھا؟ بریلی والے سے۔ ہم نے کہا بریلی والے سے نہیں، مدینے والے سے سیکھا ہے۔ مدینے والے نے پہلے کھانا کھلایا تھا، پھر پیغام حق۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ توجہ کریں، یہی ماحول ہے، سب بیٹھے ہیں خاندان والے،
آقا کھڑے ہوئے، اے میرے خاندان والوں، تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے تم میں اپنا آخری رسول پیدا کیا۔ سنو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں جو تمہیں میں مبعوث کیا گیا، تمہیں میں سے ہوں۔ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کا رسول مانو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ مشن لے کر میں کھڑا ہوا ہوں، بتاؤ اس مشن میں کون دے گا میرا ساتھ؟ ماشاء اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے دارالعلوم فیض النبی جامع مسجد کے اس صحن سے ہٹا لو دماغ اور میرے ساتھ تخیل کے سہارے اس مقدس مکان کی طرف چلو جہاں اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہے، سارا خاندان جمع ہے۔ وہ دیکھو سرکار کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کون میرا ساتھ دے گا۔ اس چچا کے چہرے پر نظر ڈالی، اس چچا کے چہرے پر نظر ڈالی، اس چچا کے چہرے کو دیکھا، کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ بھتیجے فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سرکار ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں مگر سناٹا، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، کوئی نہیں جو کہہ دے سینا ٹھوک کر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آقا ایک ایک کے چہرے کو دیکھتے رہے مگر خاموشی خاموشی خاموشی، پورے ماحول پر سناٹا، اور اسی سناٹے میں اچانک گونجی ایک آواز، ماشاء اللہ، اور آواز بچکانی، کوئی بچہ کہہ رہا ہے، اے میرے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بچکانی آواز، حیرت سے پلٹ کر دیکھا کون بولا، نظر آیا 8 سال کا ایک بچہ کھڑے ہو کر بول رہا ہے۔ سب نے غور سے دیکھا کون ہے یہ بچہ، تو یہ بچہ وہ تھا کہ جس کے باپ نے اس کا نام علی رکھا، نبی کا دامن پکڑ لیا تو شیر خدا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج کے مسلمانوں سوچو، پورے خاندان میں بار بار کہنے کے باوجود ایک 8 سال کے بچے کے سوا کوئی حمایت کو کھڑا نہ ہو تو آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ہمت پست ہو جائے گی۔ کیسے ایک بچے کے بھروسے میں قدم آگے بڑھاؤں گا، خاندان تک ساتھ رہی، میں اپنے گھر بیٹھ جاؤں، مگر ہزاروں سلام ہمارے آقا کے حوصلے کو۔ نہ حوصلے میں کوئی فرق آیا، نہ ہمت میں کمی آئی، کوئی ساتھ دے نہ دے، میں ظلم کے پتھر کھاتا جاؤں گا، قرآن کی روشنی پھیلا۔ 8 سال کا بچہ، سگا چچا تھا ابو لہب، اس نے مذاق اڑایا، ٹھٹا لگایا، کہا لگایا، اور کہا لگا کر کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، اب تمہیں کس کی پرواہ ہے؟ اب تو ابو طالب کا بیٹا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اس نے مذاق بناتے ہوئے کہا تھا، سگا چچا اور مذاق بنا رہا ہے۔ اور یہ چچا وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی۔ سرکار کے والد 12 بھائی تھے، ایک آپ کے والد اور 11 چچا، اور مگر کسی کا نام نہیں قرآن میں، اسی کا نام ہے ابو لہب کا، اور نام ہی نہیں پوری سورت اس کے نام سے، اسی کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پوری سورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ان علماء سے پوچھئے اس سورت میں ہے کیا؟ ابو لہب کی تعریف نہیں، ابو لہب کی مذمت،
ابو لہب کی برائی، سرکار کی شان میں گستاخی کی، سرکار کی بارگاہ میں توہینی الفاظ کہے، اللہ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتار دی۔ آج جو بدعقیدہ ہے، رسول پاک کے گستاخ ہیں، جب علماء ان کے چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں، جب ان کی حقیقت دکھاتے ہیں، تو کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کسی کو برا مت کہو، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ غیر مقلد، ان کا جرم یہی تو ہے کہ انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخیاں کی۔ جب ان گستاخوں کی حقیقت بتائی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کسی کو برا نہ کہو۔ ہم نے کہا اگر گستاخ رسول کی برائی کرنا غلط کام ہے تو نکال دو قرآن سے تبت یدا کی نکالو۔ سورت تو بڑی بات رہی، اگر پوری دنیا مل کر کوشش کرے تو قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ۔ حافظوں کو چھوڑیے، یہ عام لوگ، اگر کوئی بھی امام مغرب کی نماز میں کھڑا ہوا اور اس نے الحمدللہ رب العالمین اور مالک یوم الدین پڑھ دی تو کسی حافظ کی ضرورت نہیں، امام کی ضرورت نہیں، پیچھے کا کوئی بھی عام مسلمان ٹوک دے گا، وہ فوراً لقمہ دے دے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم فوراً بول دے گا۔ یہ دو لفظ رہ جانا تو بڑی بات ہے۔ اگر صبر کی جگہ زیر کی جگہ صبر پڑھ دے تو مقتدی اس وقت نہ صحیح تو سلام کے بعد بول پڑے گا۔ حضرت آپ نے صبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ صبر پڑھ دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شخص زبر زیر نہیں بدل سکتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، کوئی سی بھی کتاب ہو، جتنی لکھی چھپی ہیں، اگر سب کو دنیا والے مل کر ختم کر دیں تو کتاب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے دوسرے مذہبوں کی جو کتابیں آج تک باقی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 1000 کے سال کے لگ بھگ مسلمانوں نے ان علاقوں میں حکومت کی، مگر نہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کی مذہبی کتاب کو نقصان پہنچایا۔ اسی لیے یہ کتابیں باقی ہیں، اگر وہ انہیں ختم کر دیتے تو کتابوں کا وجود مٹ جاتا۔ ماشاء اللہ آ گئے۔ تو اگر ساری کتابیں کوئی ختم کر دے ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر معاذ اللہ یہ باطل پرست دنیا کے کونے کونے سے قرآن اکٹھے کریں، جتنا لکھا ہوا جتنا چھپا ہوا قرآن ہے وہ ایک ملک سے نہیں بلکہ دنیا کے سارے ملکوں سے اکٹھا کر لے اور سب کو معاذ اللہ سمندر میں غرق کر دے، کہیں بھی ایک لفظ لکھا ہوا قرآن کا باقی نہ رہے، تب یہ قرآن نہ مٹے گا۔ ہماری قوم کے 10 12 سال کے بچے کاغذ اور قلم لے کر بیٹھیں گے اور پورا قرآن پھر کاغذ پر اتار دیں گے۔ دنیا کی ہر کتاب کاغذ کے صفحوں میں محفوظ ہے، قرآن مومنوں کے سینے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، شان قرآن، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، یہ مجال ہے کہ وہ صورت تو الگ رہی، کوئی ایک حرف نہیں نکال سکتا۔ زندہ باد۔ تبت یدا کس کی مجال ہے کہ نکال دے، اور جب تک قرآن میں تبت یدا کی صورت رہے گی اور بے شک ہمیشہ رہے گی، وہ اعلان کرتی رہے گی کہ نبی کے گستاخوں کی مذمت کرنا یہ غلط کام نہیں بلکہ قرآن کی پیاری سنت۔ واہ ماشاء اللہ۔ اور قرآن پڑھنا ثواب، بولو مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ ارے سب بولو، ارے آپ سب ہیں، جاگ رہے کہ سو رہے؟ جاگ رہے ہیں تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اتنا ثواب کہ آقا نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکی،
اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، تو جو صرف الف لام میم پڑھ لے اس کو ملیں گی 30 نیکیاں۔ ماشاءاللہ۔ پوری آیت پڑھے تو کتنی نیکیاں، اگر پوری سورت پڑھ لے تو کتنی نیکی، اور پورا قرآن پڑھ لے تو کتنی نیکیاں۔ مگر آج مسلمان کو نیکیاں کمانے کا شوق کب ہے؟ جلسوں میں بتایا جائے، علماء جمعوں میں تبلیغ کریں، یہ امام حضرات، یہ علماء، انہی کے دم قدم کی برکت ہے کہ اسلام کی یہ برکتیں معاشرے میں کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ جمعوں میں سمجھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے۔ مگر عام مسلمان کا عالم یہ ہے، جمعے میں سنے، جلسوں میں سنے، بس روحا سے مطلب دین کی عمل کی باتیں بوجھل کر دیتی ہیں۔ لاکھ دعوت دی جائے، نیکیاں کماؤ، وقت نہیں۔ مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، وقت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں، دین سیکھنے کا وقت نہیں، مگر موبائل کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ عالم یہ ہے کہ جب کھول کر بیٹھ جائے تو نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے۔ کل کے مسلمان کا حال یہ تھا کہ نماز کی نیت باندھتا تھا تو کھانا پینا بھول جاتا تھا، قرآن پڑھنے بیٹھتا تھا کھانا پینا بھول جاتا تھا، نبی کا ذکر شروع ہو جاتا تھا تو کھانا پینا بھول جاتا تھا۔ مگر آج کا حال یہ ہے کہ موبائل میں لگ جائے تو سب کچھ بھول گیا۔ اور یہ موبائل اس نے پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، سماج کو برباد کر دیا۔ آج سماج میں جتنی خرابیاں ہیں ان سب کا راستہ زیادہ تر اسی موبائل سے ہو کر گزرتا ہے۔ بنا تو تھا بڑے کارآمد مقصد کے لیے کہ کسی کو ضروری بات کرنا ہو تو بات کر لے، اپنے بزنس کی بات کرو، علماء سے مسائل پوچھو، رشتہ داروں سے خیر خیریت، اپنے پروگرام کی اطلاع دے دو، کسی کے انتقال کی خبر دے دو، بنا تھا اس مقصد کے لیے۔ لیکن آج جتنے بھی شیطانی کارنامے ہیں وہ اسی کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی یہ بڑے موبائل دبائے، اتنا بڑا موبائل ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہے لڑکی، اس کے بعد روتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس ہونے اور اس کرنے کی طرف راستہ کس نے دکھایا؟ راستہ تو تم ہی نے دکھایا۔ یہ موبائل اس کے اندر جب لگ جائے تو وقت کو بھول جائے، نماز کو بلاؤ نہیں آ رہا ہے، دین کی طرف بلاؤ نہیں آ رہا ہے، اور جب مر گیا تو موت تو سب کو آنا ہے، آنا ہے کہ نہیں؟ بیچارے 2-3 آدمیوں نے جی اور بے شک کہہ دیا، باقی یہ ڈر رہے ہیں کہ ہاں کر دیے تو مولانا لوگ کہیں ابھی ٹکٹ نہ کٹوا۔ ٹکٹ کٹنے کی رات تو 3 دن بعد آئی نہیں، ابھی 3 دن کے بعد وہ رات آئے گی۔ حضرت صاحب آپ ہی انجن ہے اس گاڑی کا؟ اچھا جی حضرت کس طرح؟ اب توجہ ہے ذرا، ارے ہے توجہ کہ نہیں؟ بولیے ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ سب لوگ جن کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں سب ہاتھ اٹھائے کہیں سبحان اللہ۔ ابھی 3-4 دن بعد ہی وہ رات آ جائے گی کہ جن کے کٹنا ہے کٹ جائے گی۔ ادھر دھیان دیجیے، اگر تشریف لائیں گے تو زیارت ہو جائے گی، یہ تو جب تشریف لے آئیں تو استقبال بھی کیجیے گا، زیارت بھی کیجیے گا، لیکن ابھی ادھر توجہ کریں۔ موت آنا ہے کہ نہیں؟ آنا ہے، مر گیا، انتقال ہو گیا تو اب مدرسے میں آ رہے ہیں، حضرت چلیے ایصال ثواب کر دیجئے۔ بے شک ایصال ثواب حق ہے، ثواب پہنچتا ہے، پہنچانا چاہیے،
لیکن مرنے والے سے موت سے پہلے پوچھ بھی جو لیا ہوتا کہ جناب کو ثواب سے کوئی دلچسپی ہے بھی کہ نہیں؟ زندگی میں ثواب کی طرف کوئی دلچسپی نہیں، موت کے بعد ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد کا ثواب بھی اگر بند کر دیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سنو، یہاں تو ثواب کے اتنے خزانے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو حکم یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ آپ کو معلوم بھی ہے دین کی باتیں، حکم یہ ہے کہ اذان کی آواز آئے، راستہ چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آدمی دکان میں مال تول رہا ہے، اذان کی آواز شروع ہو تو اپنا کانٹا چھوڑ دے، خاموش بیٹھے، اور مؤذن جو الفاظ کہتا جائے وہ سن کر یہ بھی دہراتا جائے۔ سرکار نے عورتوں سے ارشاد فرمایا ہے، عورتوں بلال کی آواز جب تمہارے یہاں تک پہنچے تو جو بلال اذان میں کہتے ہیں تم بھی کہتی جاؤ، اور جانتی ہو کہ ایک کلمے پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک کلمے پر 1,00,000 نیکیاں۔ جب عورتوں نے یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صرف ہمارے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی؟ ارشاد فرمایا، تمہارے لیے ایک کلمے پر 1,00,000 نیکیاں ہیں، اور مردوں کے لیے ایک کلمے پر 2,00,000۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسا ثواب کا خزانہ رب عطا فرما رہا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں پاؤ، جتنا پڑھتے جاؤ نیکیاں جمع کرتے جاؤ۔ قرآن شروع سے بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک کہیں سے بھی پڑھو یہ ثواب ملے گا۔ کوئی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تب بھی ثواب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھتا ہے تب بھی ثواب، والذین معہ اشداء علی الکفار پڑھتا ہے تب بھی ثواب، الا اولیاء اللہ پڑھتا ہے تب بھی ثواب، اور تبت یدا پڑھے تب بھی زور سے بولو تب بھی ثواب، کیونکہ وہ بھی تو قرآن کی ایک صورت ہے۔ قل هو اللہ میں کیا ہے دھیان سے سنو، اللہ کی تعریف، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کیا ہے، رسول اللہ کی تعریف، والذین معہ میں کیا ہے، صحابہ کی تعریف، الا اولیاء اللہ میں کیا ہے، اولیاء کی تعریف، اور تبت یدا میں کیا ہے، نبی کے گستاخ کی مذمت۔ تو پتہ چلا اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، رسول اللہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، صحابہ کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اولیاء کی تعریف کرو تب بھی ثواب، اور گستاخان رسول کی مذمت کرو تب۔ ہاں 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، دشمن احمد پہ شدت کی۔ ماشاءاللہ۔ بہر اعلیٰ حضرت کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دشمن پہ شدت کرو، اپنے دشمن کی بات آئی تو صاف کہا، کوئی میرا گھر جلا دے پرواہ نہ کروں گا، میری جائیداد چھین لو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے ذاتی نقصان پہنچاؤ پرواہ نہیں۔ احمد رضا اپنا ہر نقصان برداشت کر سکتا ہے مگر رسول پاک کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ نہیں کہا کہ میرے دشمن پہ شدت کرو، بلکہ کہا تو یہی کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ تو نبی کے گستاخوں کی مذمت بھی ثواب ہے۔ یہ ابو لہب اس نے بڑھایا مذاق، شیر خدا کے بچپن میں حمایت کا اعلان کرنے پر کہا لگایا تھا، مذاق اڑایا تھا، مگر حقیقت کہہ رہی تھی اے ابو لہب آج تو مذاق اڑا لے مگر یہ بچہ کل نوجوانی کی منزل میں قدم رکھے گا تو اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کی ایک ٹھوکر سے باطل کے بڑے بڑے قلعے ڈھیر ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر شان یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو، شیر خدا کی شان
اور وہرے اعلیٰ حضرت زندہ باد سرکار کی عظمت پوچھنا ہو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، صحابہ کا مقام پوچھنا ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، واہ شیر خدا کی عظمت پوچھنا ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، ماشاء اللہ اہل بیت کی رفت پوچھنا ہو اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ کون کیا کہے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، بے شک اہل بیت کی محبت ہماری جان ایمان ہے، مگر آؤ بریلی چلو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی مقرر خطیب ہیں سب کو جمع کر لو اور کہو کہ اہل بیت کی تعلیم میں حقیقت پر مبنی، مجھے اس سے نہیں منگڑنت باتیں نہیں، حقیقت پر مبنی جتنی بھی تقریر کر سکتے ہو کرو، کرا لو تقریر، دن بھر تقریر کریں، رات بھر تقریر کریں، سارے مقدروں سے عظمت اہل بیت پر تقریر کراؤ، سارے شاعروں سے کہو عظمت اہل بیت پر شعر کہے، سب سے شعر کہلا لو، سارے مصنفوں اور رائٹر سے کہو عظمت اہل بیت پر کتنا لکھ سکتے ہو لکھو، ان سے بھی لکھوا کر اکٹھا کر لو، پھر ان ساری تقریروں کو، ان ساری شاعریوں کو اور ان ساری لکھی ہوئی تحریروں کو ایک جگہ جمع کر دو اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دو تو وہ اکیلا شعر سب پر بھاری نہ۔ واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد واہ 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 آپ لوگ ادھر سب آپ کی طرف متوجہ ہو گئی حضرات، کیا نہیں کرا فارغ ہونے والے بچے تو یہ جلدی سے کرا دیجئے کام، کوئی بات نہیں، وہ فارغین کو تو پہلے بیٹھا دینا چاہیے۔ ماشاء اللہ زندہ باد مل کر بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بیٹا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کچھ کام بہت اطمینان سے کرنے کے ہوتے ہیں، جلسے میں خلل نہ ہو۔ ہاں جو بات کہنا چاہتا تھا اس کو ڈسٹرب مت کیجیے، میں صرف عقیدت کی بولی نہیں بول رہا، حقیقت عظمت اہل بیت پر سارے مقرروں کی تقریریں، سارے شاعروں کے کلام، سارے مصنفوں کی تصنیفیں، سارے رائٹرز کا لکھا ہوا ایک جگہ کر دو اکٹھا اور اعلیٰ حضرت کا صرف ایک شعر پڑھو تو اکیلا سب پر بھاری ہوگا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نہ نور تیرا آنا نور کا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت کلام اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی میرا چیلنج ہے اس شعر کا کوئی جواب لائے، اور یہی نہیں کہنے پر کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بات رضا چمن ماشاء اللہ ارے بول دو سبحان اللہ سب مل کر بولو سبحان اللہ صرف سبحان اللہ کہنے پر بھی 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا بات رضا او چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں ماشاء اللہ اور ایک شعر اور سنا دوں، اہل علم جو شعر سمجھ سکتے ہیں وہ توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارہائے صحب انتہائے قدوم اہل بیت نبوت میں لا، واہ 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 ماشاء اللہ مگر اعلیٰ حضرت اس طریقے پر کاربند ہیں جو طریقہ مدینے والے نے بتایا۔ واہ سرکار کا ارشاد دیکھو، آدمی سمندر میں سفر کرتا تھا، آج کل تو سمندر میں سفر کرنے والوں کے پاس نئے نئے آلات، کمپاس، یہ وہ سب ہوتا ہے، مگر اس زمانے میں نہ کمپاس، قطب نما، مشینی چیزیں کچھ نہیں تھی، اور سمندر پر لکودک پانی ہی پانی ہے، جہاں نہ کوئی راستہ ہے
न मंजिल का निशान है, न कोई बोर्ड लगा हुआ है, न कोई संकेतक है, न कोई इशारा है, कुछ नहीं, एक सा समंदर। सफर कैसे करें? तो उस वक्त में लोग सफर करके अपनी मंजिल को पहुंचते थे, भटकते नहीं थे। अपनी मंजिल को कैसे पहुंचते थे? कंपास उनके पास न था, कुतुबनुमा उनके पास न था, कोई संकेत वाली चीज न थी, कुछ भी न था। फिर कैसे रहनुमाई मिलती थी कि अपनी मंजिल पहुंच गए? अगर वो चले हैं जद्दे के साहिल से और उन्हें पहुंचना है बंबई के साहिल तक, तो बंबई के साहिल पर ही आते थे, इधर उधर नहीं भटकते थे। कैसे रास्ता पहचानते थे? सितारों के जरिए। माशाअल्लाह। रात में सितारे और दिन में सूरज। ये उलमा जानते हैं कि सूरज भी तो सितारों में से एक सितारा ही है। हाँ 7 सैयारात में से एक सैयारा सूरज कहलाता। तो सूरज पर दिन में नजर रखते थे। उनको ये पूरी पहचान थी, इल्म था कि किस वक्त में सूरज किस सिमत में होता है, हमें किधर जाना है, तो सूरज से कितने दर्जे कितनी डिग्री का हमें फासला रखना होगा और किस अंदाज से चलना होगा। रात में सितारों पर नजर रखते थे। रात के किस पहर कौन सा सितारा उत्तर में होता है, कौन सा दक्षिण में होता है, कौन सा पूरब में, कौन सा पश्चिम में। इन सितारों के जरिए वो अपनी मंजिल की तरफ रास्ते को पहचानते थे और मंजिल को पहुंचते थे। तो समंदर में सफर करके मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी थी 2 चीजें। एक तो कश्ती ना हो तो सफर कैसे? भाई मेरे तवज्जो इधर रखिए जी माशाअल्लाह। तवज्जो करें जी अता अता। अगर आपका ध्यान है तो बताइए, समंदर में सफर करके मंजिल तक पहुंचने के लिए कैसे? नारे तकबीर। सरकार हसन मिल्लत की जलवागरी हो रही है। नारे तकबीर। अरे अलम बना ले हाथों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, गुले गुलजारे इस्माइलियत, ताजदारे मसौली शरीफ, ताजदारे मसौली शरीफ, हुजूर हस्साने मिल्लत, सरकार हस्साने मिल्लत, सरकार हस्साने मिल्लत। इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नहीं, बाद में जलसा होने दीजिए। बाद में सरकार इंशाअल्लाह करम फरमाएंगे। अभी सरकार मुनीब भी फरमाएंगे, दाखिले सिलसिला भी करेंगे इंशाअल्लाह। और अब अदब व इहतराम के साथ तशरीफ रखें और अपनी दस्तारबंदी का हसीन मंजर भी आपको मुलाहजा करना है। एक कुर्सी और बंद कर ले वीडियो।